بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ میرے وظائف آفیشل کے بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر انسان جو بھی اللہ کریم سے مانگے گا وہ ہر حال میں عطا ہوگا۔ اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دے کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور وہ رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی ہوئی چیز عطا نہ کرے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں تاکہ اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج میں آپ کو درود پاک کی برکت کمالات کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سناؤں گا کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور یہ واقعہ ایک عورت کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو وظائف آفیشل چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی اچھی ویڈیو اور اسلامی معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور اگر آپ ہماری خاص دعا میں خود کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، اب درود پاک پڑھنے والی عورت کا واقعہ اور اس کے بیٹے پر درود پاک کا جو اثر ہوا سماعت فرما لیں۔ ایک بہن اپنا واقعہ کچھ اس طرح سناتی ہیں کہ وہ پہلے بہت زیادہ پریشان تھی اور الحمدللہ اب وہ بڑی سکون سے ہیں۔ وہ پریشان اس اعتبار سے تھی کہ ان کا ایک بیٹا بری چیزوں میں، بری محفل میں، بری عادات میں پڑ چکا تھا۔ بہت سمجھایا گیا ان کے بیٹے کو اور ہر طریقے سے اس کی مدد کی کہ وہ برائی کا راستہ چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں سمجھا اور نشے میں مبتلا رہا۔ جب وہ صحیح حالت میں تھا تو کام وغیرہ کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ نشے والی عادت میں لگا تو سب کچھ ختم کر دیا۔ اور جب وہ گھر آتا، گھر والوں سے پیسے مانگتا، تو جب گھر والے اسے پیسے نہیں دیتے تو پھر وہ لڑتا جھگڑتا۔ گھر میں ہر وقت اس کی وجہ سے لڑائی ہی رہتی، گھر والے سب اس کی وجہ سے پریشان تھے، اور جب گھر سے پیسے نہیں ملتے تھے تو پھر چوری بھی کرتا تھا۔ اور یہ چوری والی عادت کی وجہ سے بہت زیادہ گھر والوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی، کیونکہ لوگ گھر آ کر اس کی شکایت لگاتے کہ آج فلاں نے فلاں کی چوری کی۔ اور اس کی وجہ سے یہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے ہر وقت پریشان ہی رہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے میں اپنے سب بچوں کے لیے دعا کرتی تھی، لیکن میں نے سب کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی اور صرف اپنے بیٹے کے لیے ہی دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے، اس سے گناہوں کی یہ عادات ختم کرا دے۔ کئی بار علاج کرائے، عارضی طور پر ٹھیک ہو جاتا اور بعد میں وہی محفل مل جاتی، پھر شروع کر دیتا۔ اب ماں کی یہ حالت ہوگی کہ اب وہ مزید اس کو پیسے نہیں دے سکتی تھی۔ حالات ایسے خراب ہو گئے، کوئی پیسے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ان کا بیٹا گھر سے بھاگ گیا اور تقریباً 20 دن تک واپس نہیں آیا۔ اور یہاں ہم سوچیں کہ ایک ماں کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی جس کا جوان بیٹا ماں سے دور چلا گیا۔ بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کسی اللہ والے کا بتایا ہوا شروع کیا، اور یا رحمت للعالمین نظر کرم، تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ دو عمل کریں
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یا رحمت للعالمین نظر کرم کی تسبیح پڑھنا شروع کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ 1000 مرتبہ یا رحمت للعالمین نظر کرم اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسبیح یقین کے ساتھ پڑھیں اور یوں تصور میں کہیں کہ اے اللہ نظر کرم فرما میرے بیٹے پر، اور ساتھ ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں یا رات میں ضرور پڑھنا ہے۔ اور سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے 129 مرتبہ۔ اس کو پڑھنے سے اگر اس طرح آپ پڑھیں گے تو بری عادتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی اور دشمن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس عورت نے درود نظر کرم پڑھا 1000 مرتبہ صبح کے وقت، اور رات کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، اور دن میں سورۃ کوثر پڑھی 129 مرتبہ۔ تو یہ عورت کہتی ہیں کہ 20 دن ہو گئے میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ تو اس عورت نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ بھائی کو تلاش کر کے آؤ۔ کہتی ہیں کہ ایک جگہ ہمیں بیٹا مل گیا، لیکن بہت ہی بری حالت کر رکھی تھی کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسی حالت میں تھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے، جسم پر گوشت نہیں تھا، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ تو بڑے بھائی نے تو اس کو نہیں پہچانا، لیکن چھوٹے نے پہچان لیا اور گلے لگا کر بہت رویا، کہا کہ اگر تم 1 ہفتہ اور نہ آتے تو میری موت ہو جاتی۔ اتنی بری حالت میں تھا۔ لوگ گھر والے پھر اس لڑکے کو ہاسپٹل میں داخل کرانے کے لیے لے گئے، اور یہ کہتی ہیں کہ میں یہ وظیفہ یہ عمل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ اور 1000 مرتبہ یا رحمت للعالمین نظر کرم، یہ درود پاک اور 129 مرتبہ سورۃ کوثر ساتھ ساتھ پڑھتی رہی، اور یہ دعا کرتی تھی اے اللہ میرے بیٹے پر نظر کرم فرما۔ پھر جب وہ لڑکا ہاسپٹل سے واپس آیا تو بالکل ٹھیک تھا، نشہ بھی چھوڑ دیا، بری جگہیں بری محفلیں سب چھوڑ دی۔ یہ سب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور درود یا رحمت للعالمین نظر کرم کی وجہ سے ہوا، الحمدللہ۔ پیارے دوستو، سنا آپ نے اس عورت کا واقعہ۔ اب آپ نے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔